شگرد توفیق ظفر عباس. بسم اللہ سلامت بسم اللہ اللہ مومنوں پر ہوئے نکے چاپ کارا ماں پاک کا دا 16 تاریخ نو میں بھج شروع کرنا ماشاءاللہ تے بھج پاؤنا مجلس تو اگے اگے تے یہ نا دور لا جو جنہ بھی رکھدا ہے میرے پیو دا گھر نہیں میں بنوانا میں بڑیاں ٹھیکا لیندا پیا کہ مولا حسین دا گھر ہے میرا کلے دا مولا حسین ماشاءاللہ 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 تے 16 تاریخ نو آ کے ویکھ لیا جے امام باقی دا کام شروع ہو جانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم دست دعا برائے معرفت حجت خدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعت لیل والنہار ولیم وحفظا وقائدم وناصرا ودلیلم وعینا حتی تسکنہو ارزکا طوعن وتمتعہو فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علیو یا علیو یا علی رب فاستجب دعانا واقبل ثناءنا واجمع بینی و بین اولیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہ من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین. بار الہ ذکر آل محمد قبول فرما. جو جیسے نیت لے کے دروازہ محمد و آل محمد پہ حاضر ہے شہزادی اجر عظیم عطا فرما. میرا اللہ زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں. زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما. قبر کی مشکل چار دیواری میں چہردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا. میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما. بار الہ مجلس آل محمد کا ثواب بانیان مجالس کے جملہ مرحومین کے نام عمل میں درج فرما. محمد و آل محمد کی کچہری نصیب فرما. جو اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ہے واجب سمجھ کے آمین کہیے گا. میرا اللہ تجھے غیبت کے پردوں کا واسطہ میرے آخری سردار کے ظہور میں تعجیل فرما. میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما. رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اس بندے کے عقیدے میں علی واجب ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما. کوشش فرمائیے اپنی تعداد کے مطابق بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کے ذکر کے لیے. جتنے صاحبان تشریف فرمائے اگر جناب مناسب سمجھیں جو صاحبان پیچھے تشریف فرمائے اگر ایک قدم ذکر حسین کے لیے آپ آگے تشریف لے آئیں تو مجلس آل محمد کا ماحول مزید بہتر ہو جائے گا. میں آپ سب سے گزارش کر رہا ہوں کیونکہ ذکر مالکوں کا باجماعت اچھا لگتا ہے. بابا جی اگر آپ بھی مناسب سمجھیں ذکر محمد و آل محمد کے لیے ایک قدم آگے تشریف لے آئیں. ایک بلند صلوات ہو ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کے لیے. سامعین گرامی قدر معززین محفل حسین ابن علی سرمستان بعد ولایت حیدر کرار اگر جناب کی توجہ شامل حال ہو تو میں تذکرہ ولایت کا آغاز کر دوں. میں آج بھی اس مقدس مجلس اعزا کا آغاز ایک فرمان حجت خدا سے کرنے لگا ہوں. پھر اسی حدیث کی روشنی میں اندازہ ہوگا مجھے کتنی دیر کی سنویت کا ذکر آپ تک پہنچانا ہے. سرکار نے فرمایا ان الموت والحیات خلقان من خلق اللہ کہ جس طرح ہم اور آپ اللہ کی مخلوق ہیں اس طرح زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. مگر اللہ نے زندگی کا تعلق بابا جی عالم بقا سے رکھا، اللہ نے موت کا تعلق عالم فنا سے رکھا. یعنی زندگی ہمیشہ رہے گی مگر موت کو ایک دن مرنا پڑے گا. امام زمانہ آپ کو آباد و شاد رکھے جو حاضر بیٹھا ذکر حسین علیہ السلام میں مخدوم کاشف صاحب بسم اللہ سلامت رہیے حیدری. میں بابا جی مثال درمیان میں رکھوں تاکہ میری گفتگو واضح ہو جائے مجھے آج کی مجلس میں آپ تک کیا پہنچانا ہے. زندگی بھی اللہ کی مخلوق ہے، موت بھی اللہ کی مخلوق ہے، مگر اللہ نے زندگی کو ہمیشہ کے لیے بنایا، اللہ نے موت کو عالم فنا کے لیے بنایا.
میں مثال درمیان میں رکھوں تاکہ میری گفتگو واضح ہو جائے۔ ہم تک امر موت کو نافذ کرنے کے لیے اللہ خود مٹی پہ نہیں آتا، اس نے درمیان میں فرشتہ رکھا، نام نامی جس کا حضرت اسرائیل ہے، وہ آ کے امر موت کو نافذ کرتا ہے۔ کبھی گھر پہ بیٹھ کے سوچنا کہ جو ہمیں موت دیتا ہے وہ خود کیسے مرے گا۔ آباد رہے بندہ جو ذکر ولایت میں تازہ دم بیٹھائے گا۔ جو ہمیں بابا جی مٹی پہ مارنے کے لیے نازل ہوتا ہے وہ خود کیسے مرے گا۔ اس سے 3 بلند و بالا فرشتے جو اللہ نے بنائے وہ اپنے سے بڑے فرشتے کو کیسے مارے گا، اور جو دروازے کا نوکر ہے وہ سردار کو کیسے مار سکتا ہے۔ ختم ہو گئی میری تمہیدی گفتگو۔ پہلا جملہ ولایت علی ابن ابی طالب کا تیری نسل کے حوالے کرنے چلا۔ میں نے محمد و آل محمد کے دربار میں سوال کیا، مالک سمجھ میں نہیں آتی، جو ہمیں موت دیتا ہے آخر وہ خود کیسے مرے گا۔ آواز پروردگار آئی، میں زبان کن سے کہوں گا، کن یا اسرائیل، اسرائیل موت کو قبول کر وہ مر جائے گا۔ میں اسرافیل کو کہوں گا موت قبول کر وہ مر جائے گا۔ میں جبریل کو زبان وحی سے کہوں گا موت قبول کر وہ مر جائے گا۔ میرا سوال تو مولا وحی کا وہی کھڑا ہے، یہ تو فرشتہ خود کیسے مرے گی۔ آواز معصومہ یاد رکھیے گا، میدان قیامت میں میں دمبے کی شکل میں موت کو لاؤں گا اور پوری کائنات کے سامنے اعلان کروں گا، کسی بندے کے ہاتھ میں اتنی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے آج موت کو ہمیشہ کے لیے قتل کر دے۔ اعلان کرنے کی دیر ہوگی، ہر بندے کا قدم پیچھے ہٹے گا مگر تیرے اور میرے مرشد علی کا قدم آگے بڑھے گا۔ علی اپنے دائیں ہاتھ میں چھری اٹھائے گا اور موت کے گلے پہ چھری چلا کے علی کا پروردگار جو موت سے ڈر جائے وہ اور ہوتے ہیں، جو اپنے ہاتھوں موت مارے وہ علی اور ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام زمان آپ کو آباد و شاد فرمائے، امام زمان آپ کی نسلوں پہ ولایت علی رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اس علی ابن ابی طالب کے امر ولایت کو شیعان حیدر قرار کے سامنے کیسے کھول کے بیان کروں، جس کے ہاتھ کی حرکت سے موت ماری جائے، جس کی ولایت علی ابن ابی طالب کا دوسرا نام زندگی ہے۔ کبھی گھر میں بیٹھ کے سوچیا گیا کہ اللہ نے موت کو عالم فنا سے کیوں بنایا، اللہ نے زندگی کو عالم بقا سے کیوں بنایا، موت آخر مر کیوں جائے گی، زندگی ہمیشہ کیوں رہے گی۔ معصوم کی آواز آ رہی ہے، چونکہ اللہ نے حیات کو ولایت علی سے بنایا ہے۔ مجھے تاریخ اسلام کے دامن سے آپ تک 3 مثالیں پہنچانی ہیں، ان 3 مثالوں سے واضح ہو جائے گا کہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہمیں کب کہاں کس حیثیت سے فائدہ پہنچاتی ہے۔ چونکہ ولایت علی اس وجہ سے ہم مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے نجات کا واحد دروازہ علی بنایا ہے۔ کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے، میرے معصوم نے فرمایا اگر ہمارے شیعہ گناہگار نہ ہوتے کبھی مرتے ہی نہ۔ بولا کیجئے ذکر محمد و آل محمد میں، زبان رکھتے ہیں تو امانت کا حق ادا کیجئے گا۔ اللہ نے ولایت علی اس وجہ سے تمہاری زندگی میں واجب رکھی، اگر میرے شیعہ گناہگار نہ ہوتے کبھی مرتے ہی نہ۔ پھر اس وقت کائنات میں جتنے افراد موجود ہیں، اللہ نے ہر بندے کی موت کو دوسرے بندے کی موت سے مختلف بنایا ہے۔ میں مزید گفتگو کو آسان کر دوں، مولا فرماتے ہمارا کامل مومن مرنے سے کم از کم 40 دن پہلے یہ جان لیتا ہے کہ اس کی موت کا لمحہ قریب آ گیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے مومن کی زندگی کے آخری 40 دن باقی ساری زندگی سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ اچھی اچھی گفتگو کرے گا، اپنے تمام رشتہ داروں کو بلا کے انہیں وصیتیں کرے گا، میرے بعد زندگی کو اس انداز سے چلانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے میری زندگی تمام ہونے والی ہے، وہ لمحہ قریب آنے والا ہے جس کے بعد میں نے اس دنیا میں نہیں رہنا۔ کبھی علی ابن ابی طالب کے رب کی رحمانیت پہ غور کرنے کا موقع ملے تو سمجھ لینا اس نے تجھے مارا ہے مگر تیرا نامہ عمل بند نہیں کیا۔ مجلس آل محمد میں چند افراد ہوتے ہیں جو مجلس آل محمد سننے کی وجہ سے بیٹھے ہوتے ہیں، مگر میں کیا کروں، میں اس دروازے سے آیا ہوں جو دروازہ علی ابن ابی طالب کے نام نامی سے منسوب ہے۔ اب تو کم از کم 2 سال ہو گئے پاکستان کے ممبر پہ مجھے ولایت علی کی آذان سناتے ہوئے۔ اب تو بابا جی بندے کا چہرہ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کون ولایت علی والا، کون امتحان لینے والا۔ ہر مجمع میں 2-4 بندے ضرور ہوتے ہیں جو بیچارے مجلس آل محمد میں بیٹھے تو ہوتے ہیں مگر ان کا چہرہ ولایت علی کا ساتھ نہیں دیتا۔ مخدوم کاشف کردے جی صاحب میں کیا کروں، یہ رسم بھی تو غدیر سے چلی ہے۔ جب محمد مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب کی کلائی تھامے زمانے کی گردن پہ علی کو واجب فرمایا، 2 بندے ایسے تھے جنہیں علی ابن ابی طالب کی ولایت اچھی نہ لگی، سرکار مصطفیٰ مدینے آ گئے، نبوت
نبوت کی کرسی میں میرا سردار بیٹھا، وہ دونوں سرکار مصطفیٰ کے ممبر کے سامنے یا رسول اللہ اتنی جلدی کی ضرورت کیا تھی؟ 2-4 دن انتظار کر لیتے، یہاں مدینے آ جاتے، علی ابن ابی طالب کو اپنے ممبر پہ بلا لیتے اور علی کی کلائی تھام پہ زمانے کی گردن پہ علی واجب کر دیتے۔ میں نہیں جانتا میری مجلس میں علی واجب والا کہاں بیٹھا ہے اور علی ابن ابی طالب کو ملا کے دروازے سے پوچھنے والا کہاں بیٹھا ہے؟ سرکار مصطفیٰ نے ممبر پہ فرمایا لو لم ابلغ ولایت علی لو حبط عملی، سرکار نے فرمایا میری مجبوری ہے، اگر میں غدیر کے ممبر پہ علی واجب نہ کرتا اللہ میری زندگی کی عمل مٹا دیتا، پھر تو ڈوب کے مر نہیں جاتا۔ اور جیسا علی کی ولایت کے بغیر مصطفیٰ کا عمل مکمل نہیں، تیری نماز کیسے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، سلامت رہے بندہ جو علی ابن ابی طالب کی ولایت کو واجب جانتا۔ علی بادشاہ وارث کائنات، امام زمان آپ کو آباد و شاد فرما۔ اگر میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کو غدیر پہ واجب نہ کرتا اللہ میری زندگی کے عمل مٹا دیتا، اور 4 سجدے کر کے اس گھمنڈ میں علی کی ولایت سے ٹکرانے والا، اور تیری نماز مصطفیٰ سے زیادہ مقدس ہے؟ بولا کیجئے ذکر آل محمد میں۔ اس نے نماز تیری گردن پہ رکھی اس وجہ سے ہے، وہ چاہتا ہے تو باوضو ہو کے علی علی کرے۔ بابا علی حسین شاہ جی بڑے بڑے بندے ہمیں مل جاتے ہیں جو ممبر آل محمد کے سامنے بیٹھے بھی ہوتے ہیں، بڑے دھیمے لہجے اور مسکراہٹ کے ساتھ ہمیں سماعت بھی فرماتے ہیں، پھر سفر کر کے ہماری گاڑی کے قریب آتے ہیں، جی پہلے تو نہیں سنا تھا، آج پہلی دفعہ سنا۔ بھائی علی ابن ابی طالب کائنات کی کسی کتاب کا محتاج نہیں ہے۔ میں بسم اللہ کروں۔ یہ میرے بزرگ ہیں اور ان کے ساتھ میرے قبلہ کی یادیں ہیں، اگر یہ جملہ نہ کہتے تو شاید ابھی 50 سال 60 سال 70 سال 100 سال اور یہ جملہ پاکستان کے ممبر المہر میں کہنے والا نہیں تھا، مگر اب چونکہ میرے بزرگ نے جملہ کہہ دیا تو مخدوم صاحب اگر آپ کی ضمانت ہو تو میں جملہ کہہ دوں۔ غدیر کا اعلان کرنے کے بعد سرکار مصطفیٰ مدینے آ گئے، کائنات کی ہر گردن پہ میرے مصطفیٰ نے علی کو واجب کر دیا۔ آواز پروردگار ہے چونکہ تیرے والدین تیری زندگی میں موجود نہیں تھے، تو نے اب اگر ولایت علی پہنچائی ہے تو اپنے باپ کو قبر سے اٹھا اور اسے علی پڑھا۔ ہاں میں علی ابن ابی طالب کے نوکروں کی بات کر رہا ہوں، میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کے ماننے والوں سے بات کر رہا ہوں۔ سرکار مصطفیٰ کو میرے اللہ نے کہا اپنے ابا عبداللہ کو قبر سے اٹھا اور اسے علی پڑھا۔ بلا تشبیہ میرا مصطفیٰ چلتے چلتے اپنے ابا جان کی قبر پہ آیا، میرا مصطفیٰ بولے اور قبر نہ کھلے میں مان سکتا ہی نہیں۔ بابا جی حکم مصطفیٰ ہوا، جناب عبداللہ کی قبر پھٹی، بلا تشبیہ سرکار محمد مصطفیٰ کے والد گرامی قبر مبارک سے باہر آئے، اس انداز سے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ سرکار نے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھایا، پھر محمد رسول اللہ پڑھایا، اور پھر فرمایا چونکہ پہلے ہم نے علی واجب کیا نہیں تھا، اب میں نے غدیر پہ اعلان کر دیا بخشش چاہیے تو علی پڑھنا پڑے گا۔ پھر یہی عمل سرکار نے اپنی والدہ کی قبر پہ بھی کیا، سرکار مصطفیٰ نے قبر سے اپنی والدہ کو اٹھا کے علی ابن ابی طالب کی گواہی دلوائی۔ اب ذرا اپنے ترازو میں تول کے بتا علی کتنا ضروری ہے، چونکہ علی ابن ابی طالب کی ولایت وہ امر واجب ہے جس کے بغیر توحید مکمل نہیں، علی وہ امر واجب ہے جس کے بغیر رسالت مصطفیٰ مکمل نہیں، جس کے بغیر خود علی ابن ابی طالب کی ولایت مکمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علی ابن ابی طالب بھی اگر 12 اور 13 رجب کی شب کعبہ میں اترے تو پہلے سجدے میں علی کو بھی علی پڑھنا پڑتا ہے، علی کو بھی علی ابن ابی طالب کی گواہی دینی پڑتی ہے، اور یہی امر ولایت ہے۔ 3 مثالیں مجھے تاریخ اسلام کے دامن سے آپ تک پہنچانی ہے۔ میں پہلی مثال پہلا نام لوں گا، جناب کے چہروں پہ ولایت علی کا تبسم ابھرے گا، نام نامی ہے سلمان محمدی۔ بابا جی چونکہ ولایت کے عہدے خاندان کی رشتہ داری کی بنیاد پہ مصطفیٰ نے تقسیم نہیں کیے، یہی وجہ ہے کہ جناب سلمان آئے فارس سے، فارسی زبان جاننے والے تھے، سرکار مصطفیٰ کے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، مگر اندر سے آواز آئی تو ہم میں سے ہے۔
اور سرکار مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں جناب سلمان کو تعلیم کیا تھا، سلمان یاد رکھنا تو اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک قبروں کے مردے تیرے سلام کا جواب نہ دیں۔ کاشف بھائی تیسرے خلیفہ کے دور میں جناب سلمان کو گورنر بنایا گیا مدائن کا، حکم نامہ ملا کہ آپ مدائن کے گورنر ہیں۔ بوجھل قدموں کے ساتھ علی ابن ابی طالب کے دربار میں آئے، سرکار نے سلمان کے چہرے پر نگاہ رکھ کے فرمایا سلمان وجہ اللہ کی موجودگی میں تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ سرکار بظاہر تو مجھے مدائن کی گورنری ملی ہے مگر مولا سازش سے مجھے آپ سے دور کیا جا رہا ہے۔ کائنات کے امیر نے مسکرا کے فرمایا جہاں بھیجتے ہیں اطمینان سے چلا جا، کائنات کا وہ ذرہ کون سا جس میں میں علی موجود نہ ہوں، کیونکہ علی ہوتا ہی وہ ہے جو کائنات کے ہر ذرے میں ہر وقت خدا کا نائب ہونے کی حیثیت سے موجود ہو، کیونکہ میں کائنات کے ہر اس ذرے کو نجس اور باطل سمجھتا ہوں جس میں حیدر شامل نہ ہو، کیونکہ ایک ہی وقت میں وہ مصطفیٰ کا بھی نائب ہے، ایک ہی وقت میں وہ خدا کا بھی نائب ہے۔ اب جناب سلمان مطمئن ہو کے مدائن کے گورنر بن گئے، مگر نوکر ہے زازان وہ قریب کھڑا، اس نے کندھا ہلایا سرکار آپ کے چہرے پہ موت کے آثار ہیں۔ جناب سلمان نے پوچھا آپ کو کیسے پتا؟ سرکار آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ موت آپ کے دروازے تک آ گئی۔ مسکرا کے کہتا تو نے اس دروازے کو جانا ہی نہیں جس دروازے پہ 550 سال میں نے نوکری ادا کی ہے، جانے سے پہلے سچی زبان سے میرے مصطفیٰ نے وعدہ کیا تھا سلمان تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک قبروں کے مردے تیرے سلام کا جواب نہ دیں۔ اگر تسلی کرنا چاہتا ہے میری موت قریب ہے یا نہیں تو 3 بندے اور ملا لے، میری چارپائی اٹھا مدائن کے قریبی قبرستان میں لے چل، میں کروں گا سلام، اگر قبر سے آگے جواب تو میں یقین کر لوں گا میری موت کا لمحہ قریب۔ اب آؤ جی 4 بندے آئے، انہوں نے جناب سلمان کی چارپائی کو اٹھایا، مدائن کے قریبی قبرستان میں لے آئے۔ تو علی ابن ابی طالب کا ماتمی ہے، تو حیدر قرار کے ماننے والا اور چاہنے والا ہے، تو میری مجلس میں پتھر رکھ، اگر پتھر سے عشق علی کی صدا نہ آئے تو مجھے 5 سال علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ سجدہ کرنے کا پھر فائدہ کیا ہے؟ اس حالت میں جناب سلمان کو لایا گیا، جناب سلمان نے پہلی دفعہ سلام کیا جواب نہ آیا، جناب سلمان نے دوسری دفعہ سلام کے باوجود جواب نہ آیا، تیسری دفعہ نوکر مصطفیٰ کا تیور بدلا، اگر میری موت قریب ہے تو قبر سے اٹھ کے میرے سلام کا جواب دو۔ اچانک ایک قبر پھٹی، اس سے سفید ریش والا بندہ باہر آیا، اس نے جناب سلمان کی آنکھوں میں آ کے رکھ کے فرمایا علیک السلام یا خاتم نبی آخر زمان، اے آخری نبی کا نوکر سلمان میرا بھی تجھ پہ سلام ہو۔ جناب سلمان سے پوچھا قبر سے اٹھنے والا، میرا نام جاننے والا، میرے سلام کا جواب دینے والا، بتا تو صحیح تو ہے کون؟ دیکھوں گا علی واجب والا میری مجلس میں کہاں بیٹھا، وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ کے نبی حضرت نوح کا بیٹا ہوں، تو پھر ڈوب کے مر نہیں جاتا، اور جس دروازے کا نوکر نبی زندہ کر لے اس کا علی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ ہاتھ سلامت ہے جو عشق ولایت علی میں بلند ہو گئے میری مجلس میں جا۔ سارے عبادت ہے میرے علی کا نام۔ وہ جس دروازے کے صحابی نبی زندہ کر لیتے ہیں اس دروازے کے علی کا مقام کتنا بلند ہوگا، اس دروازے کے مصطفیٰ کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ اب یقین ہو گیا سلمان محمدی کو بابا جی کہ قول مصطفیٰ پہلے بھی سچا تھا، مزید ثابت ہو گیا۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ آج مجلس سے اس سفر میں میری موت لکھی ہے تو طبیعت بشریت میں مجھے گھبرانا چاہیے، پریشان ہونا چاہیے یا مسکرانا چاہیے، مگر میں کیا کروں، سلمان بازاروں میں نہیں ملتے، علی بناتا ہے۔ اپنی موت کا اعلان سننے کے بعد سلمان کے چہرے پہ ولایت علی کی مسکراہٹ آئی۔ زیادہ کر سرکار اب تو وعدہ کامل ہونے والا ہے، مگر آپ مسکرا رہے، مسکرا کے کہتا ہے بھائی بھی 2 تھے، وعدے بھی 2 تھے۔ مصطفیٰ نے وعدہ کیا تھا اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک قبروں کے مردے تیرے سلام کا جواب نہ دیں، اور پھر حیدر قرار نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا سلمان گھبرانا نہیں، موت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی جب موت سے پہلے میں علی نہ ہوں۔ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کی ملاقات بڑی قریب ہو گئی، بڑی جلدی میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے والا، اس سے پہلے حیدر قرار کے چہرے کی زیارت ہو جائے گی۔ میں اسی وجہ سے تو جی رہا ہوں۔ علی ابن ابی طالب بیٹھے مسجد میں، سامنے اصحاب کی محفل جمی ہے، اچانک علی ابن ابی طالب کے چہرے پہ غم کی لہر آئی۔ علی نے خطبہ روکا، علی نے مسجد میں بیٹھے تمام اصحاب کے ساتھ تعزیت کی، تمہارا اور میرا ایمانی بھائی
سلمان دنیا چھوڑ کے اپنے اللہ کے حضور چلا گیا. اب بتانے لگا ہوں کہ سلمان کیسے بنتے ہیں. سلمان بننے کے لیے عقیدہ بابا جی کتنا بلند چاہیے, دعا فرمائیے گا. علی ابن ابی طالب بیٹھے گھوڑے پہ, پیچھے بیٹھے کمبر. علی نے فرمایا کمبر آنکھیں بند کر. کمبر نے آنکھیں بند کی. علی نے فرمایا عد عشرہ, کمبر 10 تک گنتی گن. اب کمبر 10 تک گنتی کے اندر آئے, کمبر کی گنتی تمام ہوئی. علی نے فرمایا آنکھیں کھول. اس نے آنکھیں کھولی, بند کی تو مدینہ, کھولی تو مدائن. نانا میں زبان دیکھوں گا جو ولایت علی ابن ابی طالب کے اس مجلس میں بیٹھ کے ذکر ولایت علی میں مسکرا نہ سکے. علی ابن ابی طالب سلمان کے دروازے, بتانے لگا ہوں سلمان کا عقیدہ کتنا بلند ہے. علی ابن ابی طالب سلمان کے دروازے پہ, علی نے دروازہ بجایا, زازان نے دروازہ کھولا. سلمان کے ذہن میں علی کا پہلا قدم آیا. بابا جی میں نے ممبر پہ کبھی نہیں کہا کہ سلمان مر گیا, اور جس کا حبدار بختار میں مر جائے تو شریعت کہتی ہے وہ شہید ہے. اس کے سلمان کے لیے لفظ موت مناسب نہیں, مگر وہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے تھے. جناب سلمان کے گھر کے ذہن میں علی ابن ابی طالب کا پہلا قدم آیا. مرنے کے بعد سلمان نے آنکھیں کھولی, علی کا دوسرا قدم آیا. سلمان نے سر سنبھالا, علی کا تیسرا قدم آیا. استقبال علی کے لیے سلمان نے اپنا بستر چھوڑا, یا آگے بڑھ کے علی ابن ابی طالب کو سلمان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنا پڑا یا سلمان عود الی موتک, سلمان اس موت کو قبول کر, یہ میری اجازت سے آئی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا علی بات چلا رہے سے, سلمان اس موت کو قبول کر, یہ موت میری اجازت سے آئی ہے. یعنی علی ابن ابی طالب نے کائنات کے ہر چاہنے والے کو پیغام پہنچایا, گھبرانا نہیں, اس وقت تک موت کا لمحہ آ ہی نہیں سکتا جب تک مرنے سے پہلے علی ابن ابی طالب کے چہرے کی زیارت نہ ہو جائے. اب سلمان کا کامل یقین مزید بلند ہوا. بتاؤں سلمان کتنا بڑا ہے, جس نے زندگی کی ہر نماز مصطفیٰ کے پیچھے پڑھی, جس نے زندگی کا ہر روزہ رکھا بھی مصطفیٰ کے ساتھ. بابا جی افطار بھی کیا تو مصطفیٰ کے ساتھ, وہاں تو 10 منٹ والا مسئلہ بھی نہیں, چونکہ روزہ رکھا بھی رسول کے ساتھ. بابا جی افطار بھی کیا تو رسول کے ساتھ. زندگی کا ایک حج میرے مصطفیٰ نے کیا, وہی ایک حج جناب سلمان نے کیا. زندگی کی تمام عبادات یا مصطفیٰ کے ساتھ یا علی ابن ابی طالب کے ساتھ. اگر آپ کوئی سلمان کی نماز پہ شک کرے تو شریعت کے قاعدے کے اعتبار سے کافر. اگر کوئی سلمان کے روزے پہ شک کرے تو ولایت علی کے عشق میں کافر. اگر کوئی سلمان کی دوسری عبادات پہ شک کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج, کیونکہ نمازیں بھی رسول کے ساتھ, روزے بھی بابا جی رسول کے ساتھ. اب بتانے لگا ہوں کہ ہماری عبادات میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا حصہ کتنا ہے, کتنا مقدر کا دھنی ہے سلمان. علی ابن ابی طالب نے اپنے وجولائی ہاتھوں سے سلمان کو غسل دیا, سلمان کو کفن پہنایا, سلمان کا جنازہ تیار کیا. اب حق بنتا تھا کہ علی کا تو سلمان کی تدفین ہے. وہ کہتے ہیں زازان بازار چلا جا, وہاں سے قلم اور دوات لیا, میں نے سلمان کے کفن پہ اپنے اللہ کے نام پیغام لکھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اللہ کرے وہ شبیر کا ماتمی میری مجلس میں نہ بیٹھو جو جملہ سن کے ولایت علی کا حق ادا نہ کر سکے. علی ابن ابی طالب نے سلمان کے کفن پہ لکھا وفدت الی کریم بغیر زاد من الحسنات والقلب سلیم. اللہ تیری بارگاہ میں میرا نوکر سلمان آ رہا ہے, نہ سلمان کے پاس کوئی نیکی ہے, نہ سلمان کے پاس اطمینان والا دل ہے, نہ سلمان کے پاس نیکی ہے, نہ سلمان کے پاس اطمینان والا دل ہے, اور تو ڈوب کے مر نہیں جاتا. اور جب علی ابن ابی طالب کی ولایت کے بغیر سلمان کا گزارا نہیں, پھر تیرا کیسے, میرا کیسے. شمار یا علی بات سوارے سے کہیں, جب ولایت علی کے بغیر سلمان جیسے کا گزارا نہیں, پھر بتاؤ تیری اور میری فقہ شریعت دین میں حیثیت کتنی ہے. دوسری مثال دوں, یہ تھا سلمان جس نے موت اپنے دروازے پہ روکی. دوسرا علی کا نوکر جس نے موت کو سوچنے پہ مجبور کر دیا. کلیجے میں موجود ولایت علی کی دھمک کا اندازہ کیجئے گا. میں نام لوں گا, جناب کے چہروں پہ ولایت علی کی مسکراہٹ آئے گی. نام نامی ہے میثم تمار, میثم ابن یحییٰ تمار, دار و رزق پہ گھر ہے میرے میثم کا. علی ابن ابی طالب نکلے مسجد کوفہ سے, سامنے آگے میثم تمار. بتانے لگا ہوں میثم کیسے بنتے ہیں. علی نے میثم کو دیکھ کر, میثم میرا دل ہے, آج تو علی بن کے میرے کام کر, میں میثم بن کے تیری دکان نہ چلاؤں.
علی جیسا مولا میسم سے کہہ رہا ہے آج میں میسم بن کے تیری دکان نہ چلاؤں. ایک جملہ کاشف بھائی میری زبان پہ آ گیا، اور جو زبان پہ آ جائے وہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ روکنا ہے، وہ تعلیم کیا گیا ہے کہ وہ ضرور بتانا جو زبان پہ الہام بن کے آ جائے. میسم پکا دکاندار تھا، وہ دکان پہ بابا جی بیٹھتا، آنے والے گاہک سے درہم و دینار لیتا، ٹھوک بجا کے دیکھتا ٹھیک ہے یا نہیں، اصلی ہے یا نکلی، 1 نمبر ہے یا 2 نمبر، ٹھوک بجا کے دیکھ کے دکان کے گلے میں رکھتا، پھر لفافہ اٹھاتا، پھر اس میں کھجوریں رکھتا، پھر گاہک کے حوالے کرتا. بابا جی جملہ کہنے لگا، پتہ لگے گا مجلس میں خریدار کہاں بیٹھا ہے. علی ذرا کریم طبیعت کے مالک تھے. کاشف بھائی جس جملے کا وعدہ کیا وہ جملہ آگے ہے. علی ذرا کریم طبیعت کے مالک تھے. علی نہ درہم دیکھتے، علی نہ دینار دیکھتے. علی مسکرا کے کہتا میسم کی دکان کے گلے میں پیسے ڈالو، مرضی سے کھجوریں تول کے لے جاؤ، اور جہاں کریم رہتے ہو منافقوں کا رش لگا رہتا ہے. جہاں کریم رہتے ہوں وہاں منافقوں کا رش لگا رہتا ہے. کاشف بھائی 2-4 لوگوں نے کھڑے کھڑے پروگرام بنایا، علی نہ درہم دیکھتا ہے، علی نہ دینار دیکھتا ہے، آؤ علی ابن ابی طالب کو لوٹتے ہیں. بابا علی حسین شاہ جی ان کو کیا خبر تھی جو سامنے بیٹھا ہے وہ عین اللہ ہے، جو سامنے بیٹھا ہے وہ ید اللہ ہے. جو بندہ مجلس آل محمد میں صرف جگہ رکھنے کے لیے نہیں بیٹھا بلکہ ذکر آل محمد سماعت کرنے کے لیے بیٹھا ہے، اس بندے کے حوالے غدیر ہی اپنے مزاج کا فکرہ کرنے لگا. ان کو کیا خبر تھی جو سامنے بیٹھا ہے اس کی آنکھیں اپنی نہیں وہ عین اللہ ہے، اس کا ہاتھ اپنا نہیں بلکہ ید اللہ ہے. وہ 2 نمبر درہم و دینار لے کے علی ابن ابی طالب کے سامنے گئے. یا علی ہمیں کچھ کھجوریں چاہیے. علی نے حسب عادت فرمایا میسم کی دکان کے گلے میں پیسے ڈالو، مرضی سے کھجوریں تول کے گھر لے جاؤ. انہوں نے 2 نمبر دینار میسم کی دکان کے گلے میں رکھے، اپنی طرف سے صاف ستھری کھجوریں اٹھا کے گھر لے آئے. انہوں نے گھر اٹھا کے پہلی کھجور کو کھولا، بابا جی کھجور چھوٹی اور کیڑا پڑا، کھجور چھوٹی اور کیڑا پڑا. دوسری کھولی وہ گلی ہوئی، تیسری کھولی وہ سڑی. میں دیکھوں گا کون سا بندہ ہے اس بندے کے مذہب کے ہر سانس میں علی ابن ابی طالب کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے. یہ غصے سے تیر ملاتے علی ابن ابی طالب کے سامنے، اے فرزند ابو طالب ہم نے کوئی مفت میں کھجوریں لی تھی، ہم نے درہم و دینار خرچ کر کے کھجوریں لی. علی کہتا ہے غصہ کس بات کا، جیسے تمہارے درہم ویسی علی کی کھجوریں. علی ولی اللہ. مل کے حیدری. علی کہتا لڑائی کیسی، جھگڑا کیسا، جیسے تمہارے درہم ویسی علی کی کھجوریں. میں اس میسم کی بات کروں، کہتے ہیں جی وہ کھجور کا درخت تھا. بابا جی میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا، وہ کھجور کا درخت نہیں تھا، وہ بیری کا درخت تھا. بیری کو عربی میں کہتے ہیں سدرہ. اور جیسا علی کے نوکر شروع سدرہ سے ہوں، اس علی ابن ابی طالب کی امر ولایت کا کون اندازہ کر سکتا ہے جس کے نوکر سدرہ سے شروع ہوں. علی میسم یاد رکھیے جو آج درخت مٹی سے نکل رہا ہے کل یہ بھی جوان ہوگا، تو بھی میری ولایت میں جوان ہوگا. اور میسم تمہیں اس درخت پہ سولی لٹکایا جائے گا. مخدوم کاشف کر دیا اگر میں ہوتا نا وہاں تو میں نے علی ابن ابی طالب کے قدموں میں سجدہ کر دینا تھا، مالے کسی درخت سے بچاؤ. مگر وہ میسم تھا، اس نے بلا تشبیہ علی ابن ابی طالب کے قدموں. سرکار اگر یہ بتا دیا ہے کہ آپ کی ولایت کی وجہ سے مجھے سولی لٹکایا جائے گا، مالک اگر تھوڑی سی تفصیل مل جائے میں اس پرچے کی اچھے انداز سے تیاری نہ کر لوں. علی نے کہا اگر تو نے سوال کیا تو میں بتا دیتا ہوں. میسم یاد رکھ، سب سے پہلے تیرے ناخن تیرے وجود سے جدا کیے جائیں گے. میسم تیرے ہاتھوں کی انگلیاں کٹیں گی. میسم درمیان میں سے تیرا بازو کٹے گا. میسم تیرا بازو تیرے جسم سے جدا کیا جائے گا. میسم تیرے پاؤں کے تلوے کٹیں گے. میسم تیری رانیں شکستہ ہوں گی. میسم تیرا پیٹ کاٹا جائے گا. میسم تیری آنکھیں نکالی جائیں گی. میسم آخر پہ تیری زبان کاٹی جائے گی. میں نے اب تک آپ سے داد نہیں مانگی، نہ داد مانگنے کے لیے میں منبر مظلوم کربلا پہ آتا ہوں. بتانے لگا ہوں کہ علی ابن ابی طالب کا عشق کس چیز کا نام ہے. مسکرا کے کہتا ہے مالک اگر اتنی تفصیل بتا دی ہے ساتھ قاتل بھی بتا دو، جب سامنے آئے میں تبرہ تو کر سکوں. بسم اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی تشریف لے آئے. مالک اگر اتنی تفصیل میرے قاتل کی بتا دی ہے، مالک اگر ممکن ہو تو میرے قاتل کا نام بھی بتا دو، وہ جب جہاں سامنے آئے میں کھول پہ اس پہ تبرہ تو کر سکوں. سرکار نے فرمایا اگر سن سوال کیا تو علی ابن ابی طالب بتانے لگا میسم یاد رکھ تیرے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں گی، تیرے پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، تیرے گلے میں توق ہوگا، یہی کوفہ ہوگا، یہی دار الرزق ہوگا.
تجھے سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ آخر وہ دن آ گیا جب علی ابن ابی طالب کے نوکر کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں لوہے کا توق، لوہے کی وجہ سے گردن جھکی ہوئی، مگر علی کی نوکری کی وجہ سے نگاہیں اٹھی ہوئی۔ سامنے لکڑی کے تخت پہ بیٹھا تھا کائنات کا سب سے شقی بندہ، نام جس کا عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ وہ کہتا ہے میسم علی علی کرنا چھوڑ دے۔ علی کا شیر ہتھکڑیوں میں مسکرا کے کہتا ہے کوئی زندگی جینا بھی چھوڑ سکتا ہے؟ ہاں میں دیکھوں گا کون علی ابن ابی طالب کے دروازے کا کھا کے مجلس حسین میں حلال کرنے کی نیت سے بیٹھا ہے۔ مسکرا کے کہتا ہے کوئی علی ابن ابی طالب کا نوکر ہو کے زندگی جینا چھوڑ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے میسم اگر تو نے علی علی کرنا نہ چھوڑا میں تیرے ہاتھ کاٹ دوں گا، میں تیرے پیر کاٹ دوں گا، میں تیرا پیٹ شکست کر دوں گا۔ مسکرا کے کہتا ہے کرنی ہے تو کوئی نئی بات کر، یہ تو میرے مرشد علی کا فرمان پورا ہوگا۔ یہ غصے سے کہتا مجھے بتا تیرے مرشد علی نے کیا کہا تھا؟ مسکرا کے کہتا میرے علی نے کہا تھا تیرے ہاتھ کٹیں گے، میرے علی نے کہا تھا تیرے پیر کٹیں گے، میرے علی نے کہا تھا تیرا پیٹ شکستہ کیا جائے گا، میرے علی نے کہا تھا تیری آنکھیں نکالی جائے گی، میرے علی نے کہا تھا تیری زبان کاٹی جائے گی۔ یہ غصے سے کہتا میں سب کچھ کاٹوں گا مگر آج کے سلم میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا۔ ہتھکڑیوں میں علی کا شیر آگے بڑھ کے اس ملعون کی آنکھوں میں آ کے رکھ کے کہتا ہے اے خدا تجھ پہ لعنت کرے، اگر کاٹنی ہے تو پہلے زبان کاٹ، نہیں تو سارے کوفے کو بتاؤں گا تو بیٹا کس کا ہے، کہلواتا کس کا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام زمانہ آپ کو آباد و شاد رکھے گا۔ کاٹنی ہے تو پہلے زبان کاٹ، نہیں تو سارے کوفے کو بتاؤں گا تو بیٹا کس کا ہے، کہلواتا کس کا ہے۔ میں بسم اللہ کروں۔ امیر مفتار سرکار آکھا بھئی میں ابن زیادہ میں نہ دا سے رکھا زیادہ دی جمع۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بابا جی تیسری اور آخری مثال، میں اپنی نوکری ختم کرنے کے قریب آ گیا۔ پہلی مثال جناب سلمان جس نے موت کو دروازوں پہ پہروں انتظار کرایا، طاقت کا نام ولایت علی۔ دوسرا میثم تمار جس نے قاتل کی نگاہوں میں نگاہیں رکھیں، طاقت کا نام ہے ولایت علی۔ تیسری مثال بتانے لگا ہوں کربلائیوں کی، تیسری مثال بتانے لگا ہوں کربلائیوں کی، نام ہے حبیب ابن مظاہر اسدی۔ نانا اس مزاج پہ میں پڑھنے کا عادی نہیں جس مزاج پہ آپ سن رہے ہیں۔ ایک جملہ میرے مزاج کے قریب آ کے سماعت فرمائے، میں نوکری تمام کرنے لگا۔ یہ واحد شہید کربلا ہے جو حسین کے حرم میں اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ یہ 72 میں سے واحد شہید ہے جس کی قبر روضہ حسین میں الگ سے موجود ہے اور حکم امام کے تحت موجود ہے۔ اب سے قریباً 200 سال پہلے روم کا بادشاہ کربلا میں آیا تھا، اس نے ضروری حسین کے قریب آگیا، میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے ان کے شہید قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ وہ کہتا صرف ہمارا عقیدہ نہیں بلکہ قرآن کی آیت اس پہ گواہ ہے، اس انداز سے وہ زندہ ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ وہ کہتا میں حسین کی قبر کھولوں گا، حسین سے بڑا شہید تو ہے ہی نہیں، میں دیکھوں گا حسین قبر میں زندہ ہے یا نہیں۔ بابا جی اس کا ایک وزیر تھا، وہ شیعہ تھا، وہ کہتا ہے عقل کا علاج کر، اگر تو نے حسین کی ذری کے ایک کنکر کو بھی ہلایا تو شیعہ قیمہ کر کے تیرا گھر لے جائیں گے، اگر اندازہ کرنا تو کوئی اور بندہ تلاش کر۔ یہ بابا جی غصے کی حالت میں چلا، 10 قدموں پہ سے حبیب کی قبر نظر آئی، کہتا ہے بتاؤ یہ کس کی قبر ہے؟ وہ کہتا ہے یہ 80 سال کا بوڑھا مگر عشق حسین میں جوان ہے، نام اس کا حبیب ابن مظاہر اسدی ہے۔ میرا نتیجہ وصول کرنا، آپ مجھے دعا کرو، میں آپ کے حق میں دعا کر کے آپ کی دعا کے سائے میں سفر کروں۔ یہ عشق حسین ابن علی میں 80 سال کی عمر میں بھی جوان ہے۔ یہ کہتا مجھے اتنا بتاؤ یہ سید تو نہیں ہے؟ کہتا یہ سید، کہتا جلدی کرو اس کی قبر کھولو۔ انہوں نے حبیب ابن مظاہر کی قبر کو کھولنے کا ارادہ کیا۔ بابا جی پہلی اینٹ کو ہٹایا، دوسری اینٹ کو ہٹایا، تیسری اینٹ کو ہٹایا، سورج کی روشنی حبیب کی قبر میں آئی۔ یہ اس انداز سے لیتا تھا، اس کے سینے پہ اس کی تلوار تھی، تلوار کے قبضے پہ حبیب کا ہاتھ تھا، سورج کی روشنی محسوس کر کے کہتا ہے حل خارج المہدی، ایک قبر جو کھل گئی 12واں آ گیا ہے۔ وہ ہاتھ محتاج نہ ہو جو ولایت علی کے لیے مجلس شبیر میں بلند ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آخری حلالی تک دو ہاتھ بلند حیدری، اگر تیرے کلیجے میں ولایت علی کی دولت موجود ہے، ولایت وہ طاقت رکھتی ہے جو تیری موت کو زندگی میں بدل دے، مگر اس ولایت کی قیمت بڑی ادا کی ہے حسین کے گھرانے میں۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائیں۔
مالک تنویر صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بڑے مقدر والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن پہ حسین کی اماں کا کرم ہوتا ہے۔ میں تحقیق کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہر مجلس حسین میں حسین کی زخمی اماں موجود ہوتی ہے۔ جبانی مجلس کے حق میں دعا کر کے مہربانی تیری، تو نے میرے حسین کے زخموں کا علاج مہیا کیا ہے۔ ہماری ممبر کی کچھ مجبوریاں ہم آج تک کھل کے آپ کو مصائب مقتل سنا نہ سکے۔ بڑے مختصر وقت میں 4 سے 5 منٹ میں ممبر مجھے چھوڑنا ہے، مگر ایک منفرد جملہ بطول کی غربت کا میں آپ کے حوالے کرنے لگا۔ مجلس میں جہاں جہاں سادات بیٹھے ہیں، آپ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے نجف کا نوکر اجازت مانگ رہا ہے۔ اتنی زخمی تھی حسین کی اماں۔ میں مصائب میں بناوٹ کا عادی نہیں، یہاں سکھایا گیا ہے اساتذہ کی طرف سے۔ اتنی زخمی تھی مخدوم صاحب، سانس جو لیتی تھی تو خون جاری ہو جاتا تھا۔ میں بسم اللہ کروں، مولا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے۔ میں صرف زخم بتاؤں نا، زخم مخدوم صاحب کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے صرف بطول کے زخم بتانے کے لیے۔ اتنا بتاتا ہوں، علی ابن ابی طالب زندگی میں 1 دفعہ چیخ مار کے روئے۔ جناب اسما نے پوچھا، علی جیسا بہادر اور چیخ مار کے روئے؟ رو کے کہتا ہے، اسما تجھے کیا بتاؤں، کچھ ایسے زخم ہیں جو بطول نے مجھ علی سے بھی چھپائے تھے۔ میں تیری ہائے کے انتظار میں کھڑا ہوں، تیری ہائے بلند ہو جائے، میں ممبر آل محمد چھوڑ کے سفر کر سکوں۔ میں 3 سال حوزہ علمیہ نجف اشرف کی جانب سے زینب عالیہ کے گھر کوفہ میں علی ابن ابی طالب کا مصائب پڑھتا رہا ہوں۔ مخدوم صاحب میرے سامنے اردو بولنے والے زائرین ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے۔ فضائل پڑھنے کے بعد میں نے صرف ایک جملہ کہا، میرے اسے کی مجلس تمام ہو گئی۔ میں نے کہا، زاداریان علی ابن ابی طالب، علی نہ 19 رمضان کو غریب ہے، میں دیکھوں گا کون سا کلیجہ شبیر کے ماتم کے لیے بنا ہے۔ علی نہ 20 رمضان کو غریب ہے، علی نہ 21 رمضان کو غریب ہے۔ بلا تشبیہ میری مجلس میں ایک ہندوستان کا سید اٹھا، بیٹا اگر 19 20 21 رمضان علی غریب نہیں ہے تو میں اپنی سیدزادی بیٹی کو ہندوستان سے آج زینب کے گھر کیوں لایا؟ پھر مجھے بتا تو صحیح علی غریب کا تھا۔ میں نے کہا بابا جی علی کا اپنا جملہ ہے، مرد کی زندگی کا سب سے مشکل لمحہ وہ ہوتا ہے جب وہ دیکھے اس کے سامنے کوئی اس کی زوجہ کو مارے اور وہ چھڑوا نہ سکے۔ اللہ اکبر۔ جناب سیدہ تیری عبادت کو قبول فرمائے گا۔ جو شرماتا ہے وہ شبیر کا ماتمی تو نہیں ہو سکتا۔ ختم ہونے لگے میری مجلس، آخری روایت تمام ہو گئی میری آج کی ڈیوٹی۔ علی کہتا ہے زندگی میں سب سے مشکل لمحہ مرد پہ تب آتا ہے جب اس کے سامنے کوئی اس کی زوجہ کو مارے اور وہ چھڑوا نہ سکے۔ میں نے کتابوں سے علی ابن ابی طالب کا مقتل تلاش کرنا شروع کیا۔ مختوم صاحب ایک جملے کے آپ مجھے رکنا پڑا کہ علی جیسا بہادر زندگی میں 1 دفعہ اپنی پیشانی کے بل مٹی پہ گرا ہے۔ جب مسجد میں آ کے حسن نے بتایا، بابا اما دنیا چھوڑ کے جانے والی ہے۔ بابا جی علی ابن ابی طالب تیز قدم اٹھا کے تطہیر کی حویلی میں آئے۔ بلا تشبیہ کائنات کی مخدومہ مصلی عبادت میں بیٹھی تھی۔ علی ابن ابی طالب اس انداز سے بیٹھے جیسے نمازی تشہد میں بیٹھتا ہے۔ علی نے کہا، فاطمہ تیری اور میرے دکھ مشترکہ ہے، اگر اس گھر سے مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا، وہ بابا تیرا تھا، وہ بھائی میرا تھا، جو شبیر کا ماتمی ہے اپنا ہاتھ بلند کرنا، یا سر پہ آ جائے گا یا سینے پہ آ جائے گا۔ یہ ممبر شبیر پہ نجف کے نوکر کا وعدہ ہے۔ علی کہتا ہے تیری اور میرے دکھ مشترکہ ہے، اگر اس گھر سے مصطفیٰ کا جنازہ اٹھا، وہ بابا تیرا تھا، وہ بھائی میرا تھا، اگر میرے گھر کا دروازہ جلایا گیا، وہ در تیرا بھی تھا، وہ در میرا بھی تھا، اگر میرا محسن مارا گیا، وہ لہو تیرا بھی تھا، وہ خون میرا بھی تھا۔ بطول بتا تو صحیح یہ چھپ چھپ کے مسلح پہ کیوں روتی ہے؟ اور آگے کہہ دیا، یا علی تیری ولایت کی قسم ہے ان سب پہ میں دکھی ہوں مگر ان پہ ماتم نہیں کرتی۔ علی نے پوچھا، پھر بتا تو صحیح کس بات کا دکھ رلاتا ہے؟ اور آگے کہتا ہے، یا علی تیری دستار ولایت کی قسم ہے مجھے دکھ اس بات کا ہے ساری زندگی جنگ کے میدان میں جن لوگوں نے نہ کسی کافر کو مارا نہ کسی مشرک کو مارا، انہوں نے مجھے میرے گھر آ کے مارا۔ اور میں بتاتی رہی، حیا کرو، میرے احترام میں محمد کرسی چھوڑتا۔ اللہ لعنت اللہ ہے اللہ قوم ظالمین و اللہ